بالکل سادے انداز میں بتانے لگا ہوں. 15 سال اپنی زندگی کے لگائے دین پڑھنے میں. کتنے؟ 15 سال. ایکسپیرینس ابھی میں ایڈ نہیں کر رہا. ابھی میں اس ماحول، ان مشکلات کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا کہ جو آپ کی وجہ سے، جو ہماری وجہ سے، مدارس کی طرف صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس 15 سال میں جو مشکلات دین پڑھنے والا فیس کرتا ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ میں پوائنٹ جو سمجھانا چاہتا ہوں ادھر توجہ رکھیں. 15 سال اپنی زندگی کے لگائے. کتنے؟ مسجد میں امام اور خطیب کی ویکینسی آ گئی کہ امام خطیب رکھنا. میرے نال ہو. سب سے پہلے جناب، اچھا جناب امام خطیب رکھنا، حافظ بھی ہوئے، قاری بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، تقریر بھی چنگی کردہ ہوئے، قرآن بھی چنگا پڑھدا ہوئے، شادی شدہ بھی ہوئے، بال بچے دار بھی ہوئے، تو جے مفتی ہو جاوے تو پھر کیا بات ہے؟ سٹینڈرڈ ہے نا، اچھی بات ہے بھائی. اچھا جناب ٹھیک ہے، لو جی پھر اناؤنس ہو گیا جی فلانی مسجد نا امام صاحب دی، خطیب صاحب دی جگہ خالی ہے، چلے گئے یا فوت ہو گئے یا نویں بن گئی، کوئی بھی ہے رکھنا جناب. 7 8 10 بندے جڑے بھی آ گئے اس میں انٹرویو کے لیے، رابطے کے لیے آ گئے. سب سے بڑا ظلم، توجہ ہے، یہ میں ایکسپیرینس بیس بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا ظلم یہ ہوگا انتظامیہ والے آکھنا یار کوئی اپنا برادری دا لب جاوے تو چنگا نہیں. یہ پرابلم یہاں نہیں ہے، باہر ہے. کشمیریوں کی مسجد ہے، انہیں کہنا کو کشمیر دا ڈھونڈو امام، کشمیر دا لب جاوے دا کیا بات. گجراتی ہے، انہیں کہنا گجرات دا کوئی امام ڈھونڈو. چودھری اس کہنا جناب کو چودھریاں دا ڈھونڈو. ملک اچھا باہر ملکوں میں معذرت کے ساتھ مسجدیں ہماری اور آپ کی جو فیملی کاسٹ ہیں اس سے ساتھ اے کشمیریاں دی مسجد ہے، اے ملکاں دی مسجد ہے، اے گجراتیاں دی مسجد ہے، اے میانیاں دی مسجد ہے، تو مسلماناں دی کتھے بھائی؟ کیوں؟ کمیٹی چور کوئی بندہ برادری تو بغیر آن نہیں دینا، تے امام بھی اسے برادری اسے علاقے دا لے گیا. یار کو گجرات دا منڈی دا لب جاوے نا اساں بھی اتھوں دیاں تو یار سان ذرا سوک ہو ویسے نا. یہ ظلم ہے. میرٹ، میرٹ کیا ہے؟ یار اچھا حافظ، اچھا قاری، اچھا عالم رکھنا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو. ہاں چونکہ مسلک کی تقسیم ہے، بات سمجھ گیا، ہم اس سے نہ نکل سکتے ہیں نہ اس سے باہر آ سکتے ہیں. اس پہ کمپرومائز اگر کر جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوں گے. زیادہ سے زیادہ کہہ لو بھئی یار سنی ہوئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سوسائٹی میں مشکل نہ ہو. اچھا جدو میں سنی دی گل کراں گا نا ہن معذرت نال، اچھا اے دعوت اسلامی والے دی ہے، دعوت اسلامی والا امام ہونا چاہیے، اے فلانی تنظیم دا عہدہ ہونا چاہیے، اے فلانے پیر صاحب دی ہے نا جناب، اے گمگول والے دی مسجد ہے، اے گمگول والے دا مرید ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میرٹ نہیں. سب سے پہلا ظلم یہ کہ میرٹ نہیں ہے علم کی بیس پہ. اچھا آگے چلو، پھر توجہ ہے، وہ میں تہاڈی اپنی گل کر رہا، کسی اور جان دی نہیں کر رہا، تے سچیاں تے کھریاں کر رہا، لیکن اصلاح کے لیے. کس کے لیے؟ اصلاح اور تربیت کے لیے. پھر ہن وہ بہ جان گے انٹرویو لین لئی، امام صاحب دا انٹرویو لین لئی. ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، نام نہیں لیتا، ظاہر ہے میرا عادت نہیں ہے. ایک بہت بڑے علامہ صاحب، ایک بہت بڑی مسجد میں ویکینسی آئی اور انہوں نے کہا جی کہ آ جائیں جی. انٹرویو لیا انہوں نے، جناب ٹھیک ہے جی. وہ جڑا صدر ہے سی نا، اس آخیا مولی صاحب اے دسو وہ قیامت دیاں کے نشانیاں. مسجد دے صدر نے
امام رکھنے کے لیے جو خطیب امام عالم مفتی اس کا انٹرویو کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ جناب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے۔ جنہوں پوچھئے نا بے وضو دے فرض کتنے، غسل دے فرض کتنے، تے حاجی صاحب نو او کوئی نہ سی تے مفتی دا انٹرویو لے رہا۔ اب اسے کیا پتا کہ قرآن پاک کے حفظ کو کیسے چیک کرنا ہے، تجوید و قرات کو کیسے چیک کرنا ہے، اس کے علم کو کیسے چیک کرنا ہے، باقی چیزیں وہ دی فیلڈ ہی نہیں ہے گی۔ اگلا ظلم یہ، چلو اس مرحلے چو نکل گئے ہن، اچھا جناب اے ماشاءاللہ جڑے نا جناب کیا بات ہے جناب، بڑے پرفیکٹ نے جناب، ٹھیک ہے جناب۔ پھر انہیں کہنا چلو ایک کام کرو بھئی تسی نا ایک ٹیسٹنگ لے ایک جمعہ پڑھا دیو، جمعہ پڑھا دو، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اچھا بھئی تسا جمعہ پڑھوا کے کیا چیک کرنا؟ میرا ایک سوال ہے، زیادہ سے زیادہ لفاظی چیک کریں گے، زیادہ سے زیادہ اس کا انداز چیک کریں گے، کیا خیال ہے؟ ایک بندے 15 سال علم پڑھیا، کتنا؟ وہ 5 منٹاں وچ اپنا علم تانوں کیا دسے گا؟ نون سینس۔ اس کو ٹائم چاہیے، اس کو وقت چاہیے، اور اس نے صرف توجہ ہے، اس نے صرف جمعے کے آدھے گھنٹے میں آپ کو صرف دین نہیں بتانا، اس نے نمازیں پڑھا کے، درس دے کے، بچوں کی تعلیم دے کر، ان کی تربیت کر کے، اپنے رویے اپنے اخلاق سے بھی بہت کچھ سکھانا ہے۔ اور جناب پاس ہو گئے۔ اب اگلا سوال بھی مولوی صاحب ہن اگلی گل دسن تو پہلے ہی نا جناب وظیفے دی گل ہونی ہونا ہے، بتنخواہ کتنی دینی، میں سمجھانے لگا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور یہ سمجھانے لگا ہوں کہ میرے آپ کے بچے عام مسلمان سرمایہ دار بزنس مین وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتا؟ اس پر ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، بڑی مزیدار۔ مسجد دا صدر سی، او دا پتر ماشاءاللہ بڑی اچھی ایجوکیشن انہیں لے لئی، آئی ٹی لے گیا یا جیسی فیلڈ چنگی، تے مسجد دے صدر صاحب جڑے نا امام صاحب نو آدین کہ مولوی صاحب پتر نو نوکری نہیں لبدی پئی، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پتر نو چنگی نوکری دے دے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ ذرا زور نال کہہ دیو، توجہ کرنا ذرا، یہ میں رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اچھا حافظ کیوں نہیں ملتا، اچھا امام کیوں نہیں ملتا، اچھا خطیب نہیں آتا، آج کل اس طرح کے بڑے علماء پیدا نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ میرا آپ کا رویہ کیا ہے، میرا آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ اور یہ میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ رویے کی جب بات کروں گا تو یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں، یہ گورنمنٹ لیول پر بھی ایسے ہی ہے۔ وہ ایک بندہ وہ ماشاءاللہ نیزہ گتکا چنگا سٹ دے وے ہیں، چلو یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی انہوں جناب، اور فلانی سوسائٹی جناب پلاٹ بھی مل گیا، ویگو گڈی بھی مل گئی، گورنمنٹ 50 لاکھ دے دیتا، کروڑ دے دیتا، اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی کرو۔ جس بچے نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے قرآن سب سے اچھا پڑھا ہے، اتنے تسی کتے مر جاندے ہو؟ سوال ہے نا، اتنے تو رویہ کتے چلا گیا بھائی، اتنے تو وہ سوچ کتے چلی گئی بھائی؟ پھر میں بتا رہا ہوں، کمپیریزن نہیں کر رہا، کرٹیسائز نہیں کر رہا، جو مسٹیک ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اس آخیا جی دعا فرماؤ پتر چنگا پڑھ گیا تے نوکری چنگی لب جاوے۔ مولوی صاحب بھی چنگا کو سڑیا سی تے چنگا تنگ ہے گا سی، اس ہن پتہ ہے کہ دعا کی تھی، توجہ ہے؟ اس آخیا ہمارے صدر صاحب حاجی صاحب انہاں دا بیٹا ماشاءاللہ باہروں پڑھ کے آیا، بڑی اللہ تعالیٰ ایجوکیشن دیتی، اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے
او نوکری عطا کرے جیدی تنخواہ میری تنخواہ دے برابر ہوئے. اللہ تعالی صدر صاحب دے پتر نو او نوکری دے وے جس نوکری دی تنخواہ میری تنخواہ دے برابر ہوئے. حاجی گوریا گورنا سی مولانا صاحب تساں کی کیتا مولی انہاں کہ یار میں کو غلط گل تے نہیں کیتی. تیرا پتر 8 سال پڑھ کے آیا تے تو کہنا او دی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہوئے, میں 15 سال پڑھیا تو میں 20,000 روپیہ دے رہا. میں تے پھر مولوی سی نا اس آخیا دیکھو جی حدیث پاک میں آیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو. تے میں تو تواڈے پتر لئی او پسند کر لیا جڑا تساں میرے لئی پسند کیتا. معاشرتی رویہ کی 15 سال زندگی کے لگائے, انٹرویو ہو گیا جناب, ہن جی او دی تنخواہ کتنی رکھنی جناب. مولوی صاحب مہنگائی بڑی, مسجد دے بل بڑے آندے ہیں, لوکی چندہ نہیں دیندے ہیں جی, بڑے مشکل حالات نے. تے جناب نا 25,000 روپیہ تہاڈی خدمت کر دے ساں. اے چیک کر کے دیکھو, اپنے محلے کی مسجدوں میں جائیں, جا کر چیک کریں, ہر عام مسجد میں 25-30 ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں. میرا روز کا کام ہے, میری فیلڈ ہے. جو اچھی سوسائٹیز ہیں, ویل آف جہاں لوگ ہیں, وڈی چھال مار کے نا 50,000 روپیہ دے کے حاتم تائی دی قبر تے لت ماری ہوندی انہوں نے جناب. تے نال ہم نے فیملی رہائش بھی دی ہوئی ہے. وہ فیملی رہائش مسجد بنا دیا جڑا تھوڑا جا کھڈا بچ گیا نا, جتھے اور کچھ نہیں بن سکتا اتھے مولی دی فیملی نواڑ دیو نہ. اب سننا, نہ رسپیکٹیو آپ نے تنخواہ دی, نہ باعزت رہنے کے لیے جگہ دی. وہ تے پڑھ گیا, وہ دے بچے جدوں تک دن نا کہ ساڑھے ابا جی نال کے ہو رہا, وہ کہندے ابا جی تساں تے دین دی خدمت کرو, تہاڈی مہربانی, اساں تے پھر او پڑھساں جڑا حاجی دا پتر پڑھدا, وہ دین کی طرف نہیں آئے گا. اب میں ایک سادی سی مثال دے کے وائنڈ اپ کرتا ہوں, ایک ایگزامپل دینے کے لیے, مثال دینے کے لیے. اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے, میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے مسجد کے امام کو اچھی خدمت کرو, اس کو بے نیاز کرو, اس کا ریوارڈ اور اس کا پے بیک وہ تمہیں بھی دے گا اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی دے گا. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے, اگر امت مسلمہ پاکستان میں, پاکستان کی بات کرتے, اگر طے کر لے کہ جناب کوئی مسجد دا امام اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی, تسی یقین جان جاؤ جے مدرسیاں وچ جگہ لب جاوے نا تے میں دس دینا اسٹوڈنٹس کے لیے گنجائش کم پڑ جائے گی. کیوں؟ ہر ماں باپ کو پتا ہونا کوئی گل نہیں, جے ساڈا پتر چنگا پڑھ کے 70-80 ہزار دی نوکری لگے گا تو کی ہو گیا, جے مولوی بنے گا تاں تے لاکھ روپیہ کمائے گا نا, کوئی گل نہیں, ادھر بھی تنخواہ چنگی ہے تو پھر ادھر جان دی بجائے دین پڑھاؤ, دین بھی سنور جائے گا, قبر بھی سنور جائے گی, دنیا بھی سنور جائے گی.